اعمال صالح کی توفیق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی انسان از خود اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کر سکے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے دانشور، علم و فضل کے حامل اور بہت سارے وسائل رکھنے والے بے شمار لوگ، زمین بھری پڑی ہے انسانوں سے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے والے کتنے ہیں؟ خشیت اور عاجزی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے سربسجود ہونے والے کتنے ہیں؟ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ دین کے متعلق فکر مند رہنے والے اور اپنی آخرت کے متعلق غور و فکر کرنے والے کتنے ہیں؟ مجموعی تعداد کے اعتبار سے ان سہلے لوگوں کی کوئی پرسنٹیج نہیں بنتی۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا خاص فضل اور احسان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو توفیق سے نوازتا ہے، بندے اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ محنت کی توفیق مل جانا یہ بھی اس کا احسان ہے، اور توفیق کے بعد، کام کر لینے کے بعد شکر کی توفیق مل جانا یہ بھی اس کا احسان ہے۔ شکر ہمیشہ دنیاوی نعمتوں پر نہیں ہوتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ نعمتیں جن کا نتیجہ آخرت میں ملے گا وہ زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان پر شکر ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو لمبی نمازیں پڑھتے، اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک دن حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، ماں جی سے فرماتے ہیں، عائشہ اگر اجازت دو تو آج ساری رات اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا حضور اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، لیکن اگر آپ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بھی خوش ہیں۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لمبی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنسو گرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود تر ہو گئی، بھیگ گئی باقاعدہ، حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ بل حجرہ حتیٰ بل لحیتہ، پہلے آپ کی داڑھی تر ہوئی ہے، پھر آپ کی گود بھری ہے، پھر حالت سجدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے حتیٰ بل الارض، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر گر کے زمین تر ہو گئی۔ جہاں سجدہ کیا وہ جگہ بھیگ گئی۔ صبح کا ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، یا اذان کا ٹائم ہو گیا، جناب بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں رو رہے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے نبی قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو پاک اور مبرہ رکھا ہے ان ساری غلطیوں اور کمزوریوں سے، اس کے باوجود آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں بطور شکر اور زیادہ اس کی نمازیں نہ پڑھوں؟ میرا مدعا یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں یقیناً اس قابل ہیں کہ ان پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لیکن آخرت کی نعمتیں یا وہ نعمتیں جن کا نتیجہ آخرت میں ملے گا وہ زیادہ حق رکھتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کیا۔ مسجد کا بن جانا یہ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔
پھر اس میں نمازیوں کا جمع ہونا، اور آج 25ویں رات اس بابرکت اور مبارک موقع پر قرآن مجید کی تکمیل کی یہ مجلس، یہ من جملہ اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ہماری اولین ذمہ داری ہے ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ توفیق دی، اپنے بندوں کو یہ سوچ ان کے دلوں میں ودیت کی کہ اس کا گھر بن گیا، اور الحمدللہ یہاں باقاعدہ نمازوں کا، تعلیم کا، جمعے کا، تربیت کا، جو اسلامی شعار ہیں ان کے تحفظ کا، ان سے اویئرنس کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اور الحمدللہ آج تیسرا سال ہے اللہ کے فضل و احسان سے کہ قیام اللیل میں آپ قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے حضرت قاری صاحب جنہوں نے سنایا ہے، آپ بھائی جنہوں نے سنا ہے، جو اس مسجد کے معاونین ہیں، کسی بھی اعتبار سے جو اس کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، سب کے لیے ہمارا یہ عمل اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی اور کامرانی کا باعث بنائے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ لیکن نہایت اہم مسئلے پر آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ یہ کشمکش کی دنیا اور فتنے ہیں کہ دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں اور الجھنیں روزانہ زیادہ تیز رفتاری اور قوت کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہو رہی ہیں۔ بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا نہیں سیکھتے۔ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، شادی ہوئے ابھی 4 مہینے ہوتے ہیں تو نوبت طلاقوں پہ آ جاتی ہے۔ برداشت نہیں ہے، اور یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے۔ ساری دنیا آج بدترین فرسٹریشن کا شکار ہے۔ آپ بازاروں میں میڈیکل پہ جا کے پتہ کر لیں، سب سے زیادہ دوائیاں نفسیاتی امراض کی اب استعمال ہو رہی ہیں۔ نفسیاتی امراض جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ بندہ کڑتا ہے، ابلتا ہے، اس کا اندر کھولتا ہے، وہ لاوا پھٹتا نہیں ہے، باہر نکلتا نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یہ گھٹن اس کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ کھولن اور اتنی تکلیف اس کے اندر کیوں جنم لیتی ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میری رضا ہے نا باقی سارے ویسے ہو جائیں۔ وہ انسانوں کو فرشتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ غلطیوں سے درگزر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں برداشت نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اصلاح کی توفیق بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جو مصلح ہوتا ہے وہ منتقم کبھی نہیں ہوتا، جو اصلاح کرتا ہے وہ انتقام نہیں لیا کرتا، اور جو انتقام نہیں لیتا وہ بدلے کی آگ میں کبھی نہیں جلتا۔ میری ذمہ داری تھی، میں نے نصیحت کر دی، اس نے قبول کی ہے تو اس کا مسئلہ، نہیں قبول کی تو اس کا مسئلہ ہے، بس میری ذمہ داری ادا ہوگی، وہ اس بات پہ خوش رہتا ہے۔ معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اور ہمارے ہاں تو ہر کسی کو مسئلہ ہے نا، کسی کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیں، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ویسا کرتے ہیں۔ بھئی تو بھی تو انہی لوگوں کا حصہ ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کچھ نہیں کرتے تھے، کیا خیال ہے؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ برائیاں نہیں کرتے تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بتوں کو پوجا جاتا تھا، آپ کی ذات پہ دنیا کا کون سا ظلم ہے جو نہیں توڑا گیا، بے ادبی کا کون سا اقدام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کیا گیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے لیے جتنا آپ کو ستایا گیا، نہ اس سے پہلے کسی کو اتنا ستایا گیا، نہ قیامت تک کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ لیکن صبر و تحمل کا وہ شاندار مظاہرہ، ایک ایسی بڑی جماعت چند سالوں کا نتیجہ ہے کہ روئے زمین پہ اس جیسی مربوط، منظم، شاندار، تربیت یافتہ جماعت انسانی تاریخ میں ملتی نہیں۔
سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس معاشرے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا ہے، معاف کیا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مصیبتیں ہیں نا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، بھئی وہ کرتا ہے تو اسے کرنے دو، تیرا کیا مسئلہ ہے اس سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندے نے ایک چور کو پکڑ لیا، اسے مارا، کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے تیرے باغ سے پھل چرایا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کتنے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کدھر نے؟ اچھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے باغ سے پھل چرائے اس نے، تو نے اسے مارا ہے؟ مارنے سے پہلے اس سے پوچھا ہے کہ اسے مجبوری کیا تھی، اس نے پھل چرائے کیوں؟ یہاں چوری کی اجازت نہیں ہے، قانون وہی ہے، جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کٹے گا، لیکن یہاں امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، امت کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ جو ہم ہر وقت ڈانگ اٹھائے پھرتے ہیں نا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ویسے کیوں کیا، اس نے ویسے کیوں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہا ہے ٹھیک ہے اس نے تیرے پھل چرائے ہیں، لیکن تو نے اس سے پوچھا ہے اس کے حالات اس قدر خراب تھے، کتنا مجبور تھا کہ وہ تیرے پھل چرانے پر آمادہ ہو گیا؟ بسا اوقات انسان برے نہیں ہوتے، ان کے جو اعمال ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ آپ وہ سبب ختم کریں تاکہ بھائی روٹھنے سے بچ جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن اتارا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ نے آپ کو رحمت سے بھرپور کر دیا۔ اگر آپ ترشرو بدمزاج اکھڑ ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو جھمگٹا ہے نا، یہ جو شمع کے گرد پروانے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں اور آپ کی مریدی کا لبادہ اوڑھ کے دنیا میں فخر سے جینا وہ پسند کرتے ہیں، یہ کبھی نہ ہوتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے بھاگ جاتے۔ دعوت سچی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائیوں صاحب، دعوت سچی ہے، نبی ہے نا، تو نبی کی دعوت کی سچائی میں کیا شک ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تیری دعوت سچی ہے اس لیے تیرے گرد جمع ہوئے، چونکہ تو نمازیں بڑی پڑھتا ہے اس لیے اکٹھے ہوئے۔ فرمایا نہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ جو زبان سے پھول جھڑتے ہیں، یہ جو رحمت کے کندھے جھکے رہتے ہیں، یہ جو ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی گالیاں سن کے انہیں دعا دیتا ہے، فرشتہ آتا ہے آسمان سے، اللہ کے نبی حکم دے پیس دوں دو پہاڑوں کے درمیان آپ کے دشمنوں کو۔ فرمایا نہیں، محمد منتقم بنا کے نہیں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رحمت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ چلیں یہ نہیں تو ان کی نسلیں کوئی تو ہوگا نا جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوگا۔ بدلوں سے دین نہیں پھیلا کرتے، انتقام سے جماعتیں نہیں بنتی، معمولی بات پہ مشتعل ہونا اور دوسروں کی غلطیوں کو اتنا بڑا پہاڑ بنانا، واللہ ہمارا معاشرہ جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں، سب سے بڑا سبب ہم خود ہیں، ہمارے اندر معاف کرنے کا داعیہ ہے ہی نہیں۔ بیوی نے کوئی بات کر دی، وہ خامن ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، تیسرے دن مولوی صاحب کے پاس فتویٰ لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ باپ کچھ کہتا ہے بیٹا برداشت نہیں کرتا، بھائی کچھ کہتا ہے بھائی سہتا نہیں ہے۔ یہی حال ہماری مسجدوں کا ہے، یہی حال ہمارے بازاروں کا ہے، یہاں سے لے کر اسلام آباد تک یہ جو تماشا لگا ہوا ہے۔ آپ اس کا بہت گہرا تجزیہ کریں، ایک نتیجہ نکلے گا، ہم کسی کی غلطیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا ہمارے ہاں ایک فارمولہ چلتا ہے، ایک جملہ بڑا بولا ہے تو نہیں جی الحمدللہ میرا مزاج ہے، میں کبھی غلط بات برداشت نہیں کرتا،
تو پھر برداشت کیا کرتے ہو؟ کیوں جی چوہدری صاحب برداشت کیا کرتے ہو آپ؟ برداشت تو غلط بات ہی کی جاتی ہے بھائی، اچھی بات برداشت، خوشبو تو ہر بندہ لیتا ہے، کمال تو اس کا ہے نا جو بدبو میں کھڑا ہو کے صحیح کام کرے۔ جو بات آپ کے کان سننا پسند کرتے ہیں، جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے، آپ نے وہ سن کے سہ لی تو آپ نے کیا کیا؟ وہ تو آپ کی طلب تھی۔ برداشت ہوتی غلط بات ہے۔ کہتے میرا مزاج ہے، تیرے مزاج کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ شریعت کا ایک معیار ہے، اللہ نے شریعت اور قانون کا ایک مزاج بنایا ہے، تجھے اپنا مزاج اس کے تابع کرنا ہے۔ ہر بات پہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتی اس لیے اس پہ شور شرابہ، وہ اچھی نہیں لگتی اس لیے اس پہ شور شرابہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں اپنے نبی کو؟ فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجئے۔ میں اب اس تفصیل میں جاؤں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس کس موقع پر کوئی ایسے کام کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب کے خلاف تھے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن کہتا ہے فاعفو عنہم، ان سے درگزر کیجئے۔ بھئی غلطی کی ہے تو درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جسے بکریاں چرانے پر مامور نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس کی حکمت سوچی ہے؟ کوئی تجربہ کسی کا بکریاں چرانے کا؟ کوئی نہیں۔ میرا ہے ویسے الحمدللہ، میں نے بکریاں چرائی، عملاً بکریاں چرائی۔ بکری کی عادت ہوتی ہے وہ بالکل پیٹ بھر کے کھا چکی ہو نا، آپ اسے گھر کی طرف واپس لے جا رہے ہیں نا، جہاں اسے ہریالی نظر آئے گی چھلانگ لگا کے جائے گی ضرور۔ ہر حد کراس کرنا اس کی عادت ہوتی ہے۔ اور جو عیالی ہوتا ہے، ریوڑ کا مالک، اگر وہ ہو ہمارے جتنا عقل مند کہ جب بکری ادھر کسی کی فصل میں جائے گی وہ ڈنڈا مارے گا اور ٹانگ توڑ دے گا، تو صبح سے لے کر شام تک اچھا 3 بکریاں آپ باقیوں کے سامنے مار دیں پٹائی کر کر کے، وہ جو چوتھی ہے نا اگلے کھیت میں وہ بھی جائے گی۔ یہ فطرت ہے بکری کی، اور اللہ کی قسم یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس سے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ کیوں؟ بکری چھلانگ لگاتی ہے، پیچھے سے ڈنڈا آتا ہے، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اگلی پھر اگلی پھر اگلی، شام تک گھر کتنی لے کے جائے گا؟ یہ جو بکریوں کا عیالی ہے نا، یہ جو ریوڑ کا چرانے والا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ بار بار چھلانگیں لگاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، لیکن وہ کسی کو ڈنڈا نہیں مارتا، وہ کینکر پھینکتا ہے، اس سے 2 فٹ آگے جا کے گرتی ہے تاکہ وہ ڈر کے واپس آ جائے۔ کبھی عقل مند عیالی اپنے جانور کو کینکر بھی نہیں مارتا، اس نے کچھ بولیاں انہیں سکھا رکھی ہوتی ہیں، وہ بولتا ہے تو وہ واپس پلٹتی ہے، ڈنڈے نہیں مارتا، مارنا ہو تو اشارہ کرتا ہے ٹھیک ہے چلتی رہو۔ یہ بکری ہے، اس کا تو عادت۔ یہ جو عوام ہوتی ہے نا، علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری ہے، جو رول کرتے ہیں، جو قیادت کرتے ہیں، جو لے کے چلتے ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ ہر بات پہ سٹینڈ لینا، اس نے یوں کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا۔ اور میرے بھائی آپ بکریاں چرا رہے ہیں، اگر ہر بات پہ آپ ہر بکری کی غلطی پر آپ ڈنڈے مارنا شروع کر دیں گے، شام تک گھر کتنی لے کے جائیں گے؟ نہیں دیکھتے آپ بکریاں وہ جو چرنے کے عمل کے دوران نئے بچے پیدا کرتی ہیں، اور سنبھالتا کون ہے؟ ان نئے بچوں کو سنبھالتا کون ہے؟ وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ بھاگ کے ریوڑ کے ساتھ چل سکے۔ واللہ ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کچھ عرصہ یہ کام کیا ہے الحمدللہ، میں نے جانوروں کے ساتھ باقاعدہ کاشتکاری کی ہے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جو ریوڑ کے چرانے والے ہوتے ہیں نا، وہ 3-3 4-4 بچے ٹوکرے میں ڈال کے سر پہ رکھ کے ریوڑ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کے گھر لے کے جانا یہ اس قابل نہیں ہے کہ ساتھ چل سکے۔ جماعتیں یوں بنتی ہیں، لوگوں کے مزاج یوں سنورتے ہیں، یوں ایک ایک فرد کو پکڑ کے، ایک ایک بکری کو پکڑ کے ریوڑ کے ساتھ شامل کرنا، یوں بڑے بڑے ریوڑ پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان سے جماعت بنا کے اتاری تھی، ایک ایک کی تربیت کی،
کتنی کی ہے، بار بار کی ہے، بار بار کی ہے. کیسے عجیب و غریب قسم کے مطالبات لے کے آتے تھے. آپ کلمہ پڑھا دیں، بیعت تو کرتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا، مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام بھی سمجھایا ہے، گناہ بھی چھڑوایا، اور دل برداشت نہیں کیا، مایوس نہیں کیا، پتھر نہیں اٹھائے. کتنا بڑا واللہ دلیل ہے ہمارے لیے. تم مجھے گالیاں دیتے رہے، مجھے یاد ہے. تم نے پتھر مارے، مجھے یاد ہے. تم نے برا بھلا کہا، مجھے یاد ہے. تم میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے رہے، مجھے یاد ہے. مکہ والو، جو جو ظلم و ستم تم نے ڈھایا مجھے سب یاد ہے، بھولا کچھ نہیں ہوں. اور آج فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. 10,000 کا لشکر جرار، شمشیر بکف سارے کھڑے. اللہ کے نبی جو حکم دیں گے سب کر دیا جائے گا. اب انہی سے پوچھتے ہیں، وہ 13 سال کی تکلیف دہ زندگی ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا. ان سے پوچھتے ہیں، مکہ والو تم بتاؤ کیا توقع ہے مجھ سے. یہاں میں سارے بھائیوں اور اپنے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ جملہ سننا، حدیث کا جملہ ہے. انت کریم ابن کریم، آپ عزت دار ہیں اور عزت دار باپ کے بیٹے ہیں. ہمیں امید ہے آپ ہمیں معاف کر دیں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ مکہ کے کافر، 13 سال دشمنی میں ہر حد تجاوز کرنے والے. اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ عزت دار ہیں، عزت دار باپ کے بیٹے ہیں، اور اس عزت سے ہمیں امید ہے کہ آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عزت دار ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے. جو انتقام لیتا ہے وہ عزت دار نہیں ہوتا. عزت دار وہ ہوتا ہے جو معاف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح سند سے حدیث. فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا جو مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہے. کہتے ہیں کہ انصاری صحابی آیا، اس کی وضو کیا تھا تازہ تازہ، اس کی داڑھی سے پانی گر رہا تھا. اب جتنے بھی مجلس کے شریک تھے انہوں نے دیکھا اس بندے کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا. دوسرے دن پھر فرمایا ابھی جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور وہی کل والی حالت تھی کہ پانی کے قطرے گر رہے تھے اور کل والا ہی بندہ تھا. تیسرے دن پھر یہ فرمایا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما وہ تیسرے دن اٹھ کے گئے نا، ان کے پیچھے چلے گئے. کوئی بہانہ کیا، جیسے بھی کوئی تدبیر کی کہ آپ کے گھر میں نے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی آ جاؤ. رہنے لگ گئے. 3 راتیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے ان انصاری صاحب کے گھر میں بسر کی ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے مسلسل 3 دن جنت کی ضمانت دی. اب جب 3 راتیں مکمل ہو گئی نا، تو عبداللہ ابن عمر نے اجازت چاہی. تو صاحب خانہ نے پوچھا کہ آپ 3 راتیں میرے پاس ٹھہرے ہیں، سبب کیا تھا؟ گھر تو آپ کا بھی یہاں ہے، کوئی ایسا کوئی تنگی والا مسئلہ بھی آپ کو نہیں ہے. کہنے لگے کہ نوجوان تھے، عبداللہ ابن عمر بن عاص نوجوان صحابی تھے. کہنے لگے انکل اصل میں مسئلہ یہ تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل 3 دن سنا، اللہ کے نبی فرماتے تھے ابھی جو داخل ہوگا جنتی ہے، ابھی جو داخل ہوگا، اور 3 دن آپ ہی آئے. میں یہ اس سوچ میں آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے دن کے معمولات تو ویسے ہی ہیں جیسے ساری لوگوں کے ہیں، رات میں آپ کیا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا. کہنے لگے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، بس یہی میرے معمولات ہیں، کوئی خاص اس سے ہٹ کے تو میں کچھ نہیں کرتا. البتہ ایک کام ہے، ممکن ہے تمہیں وہ فائدہ دے. حضرت بتائیں.
فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی رات کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ لے کے نہیں سوتا، میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اصل یہی بات ہے جو لوگوں کے لیے اختیار کرنا مشکل ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مسلسل آپ کو جنت کی بشارت۔ کیا خیال ہے میرے بھائیو؟ یہ سحریاں افطاریاں آج ماشاءاللہ 24 افطاریاں مکمل ہو گئیں، 25ویں رات کا قیام آپ نے کر لیا، قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے باعث مبارک بنائے۔ لیکن یہ سحریاں افطاریاں کچھ تبدیلی پیدا کرتی ہیں مزاج میں۔ بھائی سے پہلی افطاری پہ بھی ناراض تھے، اب بھی ناراض ہے۔ ماشاءاللہ افطاریاں ہوتی ہیں، میں اپنے رفقا کو، دوستوں کو جو مجھے پسند ہے انہیں بلاتا ہوں، دوسرے اپنوں کو بلاتے ہیں، لیکن سگا بھائی ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، جماعتی ہے ایک مسجد کے ساتھ کھڑا ہونے والا اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں کے طرف سے میرا خون کا رشتہ ہے، میرے باپ کی طرف سے میرا خون کا رشتہ ہے، لیکن وہ کب سے روٹھے ہوئے ہیں، کب سے وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کی دنیاوی حالت کیا ہے، ان کے مالی معاملات کیا ہیں، مجھے ساری دنیا کی اصلاح کی فکر ہے۔ میں امریکہ اور برطانیہ کی داستانیں الاپتا ہوں، میں اسلام آباد پہ جھنڈے گاڑنے کے چکر میں ہوں، میں اس کو لے آؤ اس کو گرا دو، بڑی بڑی ماشاءاللہ مجلسیں اٹینڈ کر کے لمبے چوڑے تبصرے کرتا ہوں، اور میرے چچا کا بیٹا کتنے سالوں سے مجھ سے ناراض ہے، میں کبھی چل کے اس کے دروازے تک نہیں گیا کہ بھائی چلو غلطی مجھ سے ہو گئی مجھے معاف کر دو، آؤ ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ افطاری کر لیں۔ عام طور پہ ایسی مجالس میں فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت ہوتی ہیں، حوریں ہوتی ہیں، دودھ کی نہریں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ اللہ کے نبی جانتے ہیں کون ہے؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ وہ فقیر ہے۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی فقیری نہیں۔ حضور فقیری کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، صحیح عقیدہ، نیک اعمال، بڑے بڑے پہاڑ اس کے نیکیوں کے ہوں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے جا بھائی بڑا نیک آیا تو جا جنت میں چلا جا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ایک بندہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا اللہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے، اللہ اسے ذرا روکیے، میرا اس کے ساتھ کوئی حساب و کتاب ہے۔ اچھا بھی تو کون ہے؟ میں اس کا محلے دار ہوں، اس کی مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، مسجد ہم نے مل کے ہی بنائی تھی، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اچھا کیا ہے؟ پھر وہ اپنا کیس پیش کرے گا، کیس ثابت ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حاجی صاحب کی کافی ساری نیکیاں لے کے اس دعوے دار کو دے دی جائیں گی، اچھا بھائی اتنے میں بیلنس ہو گیا، تیرا حق تجھے مل گیا۔ اس دن نیکیوں کے سوا اور برائیوں کے سوا لین دین کے لیے اور کوئی چیز۔ یہ تقریر اچھی نہیں لگ رہی میرے خیال میں، ہاں میری مجبوری ہے، پھوڑا نکلا ہوا ہو نا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک دو، دب جاتا ہے، وہ 3 مہینے کے بعد پھر نکلتا ہے، ڈاکٹر صاحب امی۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اسے پکنے دو، پک گیا اب اسے چھیڑو، کاٹو، اب اسے دباؤ، وہ چلچلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن جو اچھا طبیب ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے گند نکلے گا تو باڈی صاف ہوگی، نہیں تو یہ 3 مہینے پھر تنگ کرے گا۔ ہاں وہ جنت والی تقریریں آتی ہیں مجھے تھوڑی بہت، لیکن آج تھوڑا سا ہٹ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس دعوے دار کو اس نیک کی نیکیاں دے کے مطمئن کریں گے۔ دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اور میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے پاس نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عقیدہ، یہ وہ سب کچھ ہوگا، لوگ اس سے تنگ ہوں گے، محلہ پریشان ہو، برادری زچ ہوگی، اس کے رویوں سے لوگ آوازار ہوں گے۔ اس کی نیکیاں دعوے داروں کو دیتی جاتی رہیں گی حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر ہر دعوے دار کی گناہ لے کے اس کے سر پہ لادے جائیں گے، وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لاد کے جہنم رسید کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ میری تیری نمازیں، سحریاں، افطاریاں ساری مبارک ہوں، اللہ ساری قبول کرے، لیکن بھائی اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں نا تو یاد رکھنا چاہیے بہت مشکل ہو جائے۔
یہ غلط سبق ہم نے یاد کر لیا کہ صرف عقیدہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. عقیدہ جنت میں جانے کی بنیاد ہے، اور عقیدہ بالآخر جنت میں جانے کی دلیل اور ضمانت ہے. لیکن سیدھا جنت میں جانے کے لیے جتنے عقیدہ اہم ہے، اس کے بعد پھر فرائض کا اہتمام ہے، اور اہم ترین چیز اس میں معاملات کا درست ہونا ہے. ہم نے سوچا ہے کبھی بستر پہ جاتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو ہم سے تنگ، اور میری بات یاد رکھو، یہ جو گھروں کا ماحول خراب ہے، محلوں کا، مسجدوں کا، ہمارے علاقوں کا، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اس میں ہم سب برابر کے ذمہ دار ہیں. بھائی اگر آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ صبر نہیں کریں گے، ہر بات پہ آپ مشتعل ہوں گے، تحریکیں بنائیں گے، آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک باپ کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، کیا سب کی طبیعت ایک جیسی ہوتی ہے؟ بولو. باپ کیا کرتا ہے؟ اچھا، سب کی طبیعت کیا باپ جیسی ہوتی ہے؟ بھائی کھانے کے دسترخوان پہ وہ کنٹروورسی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کھاتا، اچھا یہ پاپا کی پسند کا ہے تو مجھے یہ بنا کے دو. وہ کہتا میں یہ نہیں کھاتا. کیا خیال ہے؟ باپ کہتا ہے سائنس پڑھو، بیٹا کہتا ہے میتھ پڑھنی ہے. باپ کہتا ہے مدرسے جاؤ، وہ کہتا نہیں اکیڈمی جانا. یہ اختلافات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ گھر سے نکال دیتا ہے. جو عقل مند باپ ہے وہ 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے، باہر ہمیشہ تعریف کرتا ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ میرا مطیع و فرما بردار. ایک ماں کی 5-6 بیٹیاں ہوتی ہیں، سب کے مزاج الگ الگ ہیں، لیکن عقل مند ماں سب کو سنبھال کے رکھتی ہے. میں ماں ہوں، میں نے سب کو ساتھ چلانا ہے. دے دو جو میرے متعلق تھا. عقل مند اور دانا وہ ہوتی ہے جو سب کی کمیوں کوتاہیوں پہ پردہ ڈال کے اپنی زندگی تک کم از کم سب کو اکٹھا رکھتی ہے. برداشت پیدا کرو، سیکھو ان چیزوں سے. دنیا کتنی پراگندہ ہے، کس قدر منتشر خیالی کا شکار ہے. اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے یار، یہ اس کا مسئلہ ہے، اگر میں اسے غلط سمجھتا ہوں تو میں نے اسے نصیحت کر دی، میری ذمہ داری اتنی ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آپ دروغے نہیں ہیں کہ پکڑ کے ان سے کام کروائیں. آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، حساب و کتاب ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو دنیا میں ہم ترازو لا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس نے یوں کیوں کیا تو پھر اس نے وہ کیوں کیا، اس سے دنیا کا نظام ایک دن نہیں چلے گا. میں اکثر اپنے بھائیوں کو، اپنے رفقا کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے طلبہ کو یہ سمجھاتا ہوں. اب یہاں سے بیٹھتے ہیں لاہور جانے کے لیے گاڑی پہ، 40-50 سواریاں، ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے. کوئی کہتا ہے اے سی بند کرو، کوئی کہتا ہے تیز کرو، کوئی کہتا ہے سلو کرو. اچھا، کسی کو یہاں اترنا، کسی کو وہاں اترنا، کوئی شور کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی تیز بگاؤ، کوئی کہتا ہے آرام سے چلاؤ. ڈرائیور کس کی مانتا ہے؟ کسی کی نہیں مانتا. اور کسی کو جواب دیتا ہے؟ کسی کو جواب نہیں دیتا. وہ ویرانے میں کھڑی کر لیتا ہے، ساری سواریاں پیچھے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں چلاؤ چلاؤ، وہ اپنی موج مستی میں ہوتا ہے، نیچے اترتا ہے، چائے پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے. جب اس کا جی چاہتا ہے گاڑی چلاتا ہے. لیٹ سے تاخیر سے صحیح گاڑی لاہور پہنچ جاتی ہے. اور اگر وہ ہر سواری کے جواب میں منہ پیچھے موڑ کے لڑائی شروع کر دے، کہاں پہنچے گی؟ وہ سارے ہاسپٹل میں ہی پہنچیں گے. یہ گھروں کا نظام، مسجدوں کا نظام، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری دنیا کا نظام، جو ہر صاحب منصب ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے ماتحتوں کی جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں برداشت کرے، اسے ساتھ لے کے چلے. اور میری بات یاد رکھو، آپ ایک سے علیحدگی اختیار کریں گے تو دوسرا جسے اپنے ساتھ ملائیں گے نا، وہ بھی انسان ہی ہوگا. جماعتیں آتی ہیں علاقے کی، وہ جی وہ ہمارے مولوی صاحب ایسے ایسے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بندہ اور دے دیں. تو میں کہتا ہوں جو نیا بندہ ہوگا وہ بھی تو مولوی ہوگا. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ہمارے ملتان میں ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، 4 بھائی ہیں، چاروں ڈاکٹر ہیں، چاروں کی بیویاں ڈاکٹر ہیں، اور بڑے
काबिल डॉक्टर, अपनी जाती जगह पर जाती पैसे से मस्जिद बनाई। मुझे एक बार कहने लगे कि मैं कहरोड़ पक्के उस वक्त जुमा पढ़ाया करता था, कितनी देर होगी आपको जुमा पढ़ाते हुए? मैंने कहा 7 साल हो गए। तो 7 साल? मैं तो 1 महीने का सोच के बंदा लेके आता हूं, वो तीसरे हफ्ते भाग जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बंदों का कसूर है, आपका कसूर है? उसने कहा जी पता नहीं, मैंने तो बड़ा कोशिश की है, लेकिन कोई मौलवी इस काबिल होता ही नहीं कि वो कंप्रोमाइज कर सके। मैंने कहा चलें कोई नशिस्त रखते हैं। फिर मैं उनके साथ बैठा, मैंने उन्हें जो मुझे समझ थी कुछ चीजें उनके गोश गुजार की कि निज़ाम यूं चलते हैं। अब का मुझे मालूम नहीं, देर होगी, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद लोधरा के कारी साहब थे, मैंने वो उनके पास भेज दिया कि ये कारी साहब है, इन्हें रख लें, कोई मसला हो तो मुझे बताया कीजिए। 4.5 साल उन इलाकों में मैं रहा हूं। इस वाक़े के बाद 4.5 साल तक वो कारी साहब वहां मौजूद थे। डॉक्टर साहब जब कभी कोई परेशान होते थे ना, मुझे फोन कर देते थे, तो मैं उन्हें पूरा मौका देता था कि मेरे साथ अब गर्मी सर्दी कर लें, कारी साहब को कुछ नहीं कहना, उनसे मैं लड़ूंगा जो जितना लड़ना। और फिर मैं जाके कारी साहब से बातचीत करके उन्हें कह देता था मैंने कारी साहब का बराबर कर दिया, आप करें। मैं ये सिर्फ एक बंदे पे नहीं, इमाम की भी जिम्मेदारी है, मुक्तदी की भी जिम्मेदारी, घर के वडेरे की भी जिम्मेदारी है, मातहतों की भी जिम्मेदारी। आप एक बिजनेस चलाते हैं, एक फैक्ट्री चलाते हैं, आप बात बात पे अगर अपने मुलाजिमीन को फायर करना शुरू कर दें, आप बदनाम हो जाएंगे कि यार ये बंदा तो लेबर को चलने नहीं देता, इसके पास काम करने नहीं जाता, हालांकि आप उन्हें तनख्वाह देते हैं। बर्दाश्त सबसे बड़ी बात है। अल्लाह कहते हैं फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, एक तो अपने दिल से इन्हें माफ कीजिए, वस्तग़फ़िर लहुम सिर्फ माफ ही ना कीजिए, अल्लाह रुल जलाल वल इकराम से इनके लिए माफी मांगिए, ये हुक्म है नबी को। और आगे क्या है, वशाविरहुम फिल अमर, मजाज नहीं भी मिलते ना तो मशवरे के साथ अपने मामला तय किया करो, अकेले ही एक कोने में बैठ के फैसले ना कर लिया करो। शेख साहब ये तुहाडे वास्ते भी, वशाविरहुम फिल अमर, इन्हें शरीक करो अपने मामलात में, मशवरा करो, इकट्ठे होके बैठो। अच्छा, मशवरे का उसूल ये होता है, मेरी एक राय है, थिंकिंग है, मैं वो पेश कर दूं, लेकिन ये कभी तवक्को ना रखूं कि जैसे मैंने कहा वैसे ही होना चाहिए। जो साहब मनसब है, अगर उन्होंने अपने फैसले के मुताबिक अमल कर लिया और वो अमल गलत साबित हो गया, कानून और शरीयत ये कहती है उसे कभी ताना नहीं मारा जाएगा, तू मेरा मशवरा नहीं सी ना मन्या, इस वास्ते इदा है, बशर्ते कि वो बंदा मुखलिस हो, उसे उस वक्त जो ठीक लगा, बाकी साथियों को उसने इत्माद दिया, उनकी बात सुनी है, उनके सामने अपनी बात रखी। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, इन्हें माफ करो, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से, इनसे मशवरा करो, और मशवरा करने के बाद फिर जो तय पा गया उस पे अमल करो और अल्लाह पे तवक्कल करो, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कभी गिरने नहीं देता किसी। हमारे यहाँ एक मसला ये होता है, कितना को माफ करें जी, वो बंदा तो जी मौलवी साहब तुसी नहीं जान दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी मैं अपने नौकर को एक दिन में, अपने गुलाम को एक दिन में कितनी बार माफ करूं? एक हदीस में आता है 70 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलाम को माफ करो। गुलाम जो तेरी मलकियत में है, जिसे तूने खरीदा है या मरूसी विरासत में तुझे मिला है, तू उसे बेच सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक फरमाया 70 मरतबा माफ करो। जो गुलाम नहीं है, बराबर का है, उसे कितना करना चाहिए? अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक बंदा नबी अलैहि सलाम के पास आया, कहता अल्लाह के नबी मेरे फलां फलां ताल्लुकदार है, वो मैं हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, वो हमेशा बुरा सलूक करते हैं। अब अकली एतबार से जवाब ये बनता है कि बस ठीक है यार, तूने 2-4 बार अच्छाई करके देख ली, अब तेरे साथ बुरा सलूक करते हैं तो तू भी बुरा कर लिया कर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अगर तू सच कह रहा है कि तू अच्छा सलूक करता है, वो बुरा सलूक करते हैं, तो फिर वो इतनी तकलीफ में है जैसे तूने कोयले अंगारे मुट्ठी भर के उनके मुंह में डाल दिए। नहीं समझ आई बात? वो बुरा करते हैं तो तकलीफ खुद झेलते हैं, तू अच्छा करता है तो आसानियों में तू है,
اور اللہ کی قسم آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ صبح معاف کرنا شروع کر دیں، اچھا اس نے غلطی کی، چلو یار اللہ کے لیے معاف کیا، اس نے غلطی کی اللہ کے لیے معاف کیا، شام تک تیرے رخساروں پہ لالی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو سڑے رہتے ہیں نا سارے، مجھ سے بھی سیاہ ہو کے رہتے ہیں، یہ اندر کی کھولن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 70% بیماریاں ہمیں اندر کے کھولن کی وجہ سے لگتی، برداشت نہیں کر پاتے۔ اچھا آپ کر کچھ نہیں سکتے، وہ تیرا ماتحت تو نہیں ہے نا جسے پکڑ کے آپ موڑ دیں گے۔ آپ کھولنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ صدیق سالک نے ایک کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ صاحب مطالعہ آدمی ہے، پریشر کوکر۔ ضیاء الحق کے طیارے میں اسی انسیڈنس میں یہ بھی شہید ہوا تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے پریشر کوکر۔ وہ یہی ہے، ایک کی غلطی دیکھی ابلنا شروع ہو گیا، دوسرے کی دیکھی ابلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جیسے کوکر، وہ اوپر سے وہ سیٹی اس کی کھلتی نہیں ہے، ہوا اس کی نکلتی نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر کھولتا رہتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کوکر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا گل جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ واللہ ہے جو انسان اپنے اندر اتنے لوگوں کے عیب بھر لیتا ہے اور ان پہ جلنا کوڑنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کوکر اپنے اندر کی ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، انسان اپنے اندر کی ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ چھوڑ دیں اسے، نکال دیں اپنا یہ بڑھاس، بھئی اس نے کیا، خصمانہ سر کھاوے، مجھے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم نے کچھ لیمٹس طے کر لی، یہاں تک تو معاف کرنا ہے، اس سے آگے معاف نہیں کرنا۔ اور یہ جو گراف ہے نا، یہ دائیں بائیں ہماری طبیعت کے حساب سے ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی تگڑا ہے بندہ بات کرنے والا تو ہم اس کی 10 بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی میرے جیسا کمزور ہے تو اس کی پہلی پہ ہی پکڑ ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اہم ترین انسان ابو بکر صدیق ہے، اور اسلام اس امت تک منتقل کرنے میں جو خلوت کے مسائل ہیں سب سے زیادہ اس میں حصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ پس دیوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، خانہ داری کی زندگی کیا تھی، سب سے زیادہ یہ روایات ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو دین اس صورت میں ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ منافقوں نے بد کردار ہونے کی تہمت لگائی، وہ قصہ سارا آپ نے سنا ہوگا۔ مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ مخلص آدمی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کے مکان میں رہائش پذیر تھے اور ان کے زیر کفالت تھے۔ خرچ جتنے بھی ان کے ایکسپنسز تھے سارے انہی کے گھر سے جاتے تھے، اور سیدہ رضی اللہ عنہا اس بیماری میں اس قدر، یعنی اس تہمت کے نتیجے میں اس قدر شدید پریشان تھی، کہتی ہیں کہ میں بستر پہ لیٹی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جاندار لیٹا ہوا، یہ حالت ہوگی تھی اس صدمے سے، کچھ بیماری تھی، بخار، اوپر سے یہ صدمہ، میری یہ حالت ہوگی تھی کہ میں بستر پہ ہوں کہ نہیں برابر تھی۔ مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ اس سازش میں تبصرہ کرنے والوں میں شریک تھے، نہ سازش بنائی انہوں نے نہ پھیلائی انہوں نے، صرف تبصرے کا حصہ مان گئے، جیسے ہم بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، ہاں یار دیکھیا میں بھی سی ہے، بندہ کوئی لگتا ہے ادھا ہی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن اتارا، برات اتار دی، بی بی کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا، آسودگی ہو گئی، مسلمان خوش ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ میری بیٹی کے متعلق میرے قریبی رشتہ دار جو میری کفالت میں رہ رہا، میرے مکان میں رہائش پذیر ہے، جس کی ماں میرے گھر سے کھانا کھاتی ہے، اس کے لیے میرے گھر سے کھانا جاتا ہے، اس نے میری بیٹی کے متعلق باتیں کی۔ دیانتداری سے سوچو میرے بھائیوں، میری تیری ساری دنیا کی عزتیں اکٹھی کر لیں، قسم پیدا کرنے والے رب کی، سیدہ عائشہ کی جوتی کے ایک ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کرتی ہماری ساری عزتیں۔ اور عزت و شرم اور غیرت اور وقار، مجھے یہی مسئلہ نا، میری عزت مجھے یوں کیوں کہا گیا؟ ساری دنیا کی عزتیں بادشاہوں کے تاج اور شاہی دستاریں ساری جمع کر لی جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے آنے والی ایک مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کرتی۔ ہماری عزتیں کیا بیچتی ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت ہے۔ قسم اٹھا لی، ڈنڈا نہیں پکڑا، ابو بکر طاقتور تھے،
चौधरी थे, इस्लाम से पहले भी चौधरी थे, इस्लाम के बाद भी चौधरी थे। माल दिया था अल्लाह ने, बात सुनी जाती थी, आसमान का रब उनकी बात नहीं मोड़ता था, दुनिया वाले कौन थे उनकी बात मोड़ने वाले? कोई इंतकाम नहीं लिया, कसम उठा ली कि अब इसके साथ मेरा लेन देन कोई नहीं, बदला नहीं लिया, तहरीक नहीं चलाई, प्रोपेगेंडा नहीं किया, सिर्फ खुद से तय कर लिया, कसम उठा ली कि इसके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को यह भी पसंद नहीं है। हम सहरियां अफ्तारियां, ये कुरान मजीद और ये सारी मेहनत मुशक्कत जन्नत के लिए कर रहे हैं ना, बोलो यही मसला है। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं आया। मिस्ता ने गलती की है तो मिस्ता को नहीं कहा, उसके लिए अल्लाह ने आयतें नहीं उतारी कि मिस्ता तूने ये कहा, अबू बकर के लिए उतारी, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअ, और दौलतमंदो तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम कमजोरों पे खर्च करने से रुकने पर कस्में उठा लो। तुम नहीं चाहते, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, तुम नहीं चाहते कि तुम उनसे दरगुजर करो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। फ़अफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, फ़अफ़ू वस्फ़हू। यहां मुफस्सिरीन ने माना किया, एक है फ़अफ़ू, छोड़ दो। हम पढ़ते हैं ना दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी, अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तू मुझे माफ कर दे। कुरान कहता है फ़अफ़ू, माफ करो, वस्फ़हू, इसका क्या माना है? दिल से मिटा दो। गलतियां फिर होती है ना, दिल से मिटाने का माना क्या होता है? जब नई गलती होती तो फिर पिछली को दोबारा डिस्कस है, सुलह हो जाती है, माफी तलाफी हो जाती है। लेकिन इंसान है, महीने के बाद फिर कोई टेंशन होगी, फिर वो 40 साल पुरानी हिस्ट्री शुरू होती है, पहले साल से, पहले दिन से हम शुरू करते हैं। फ़अफ़ू वस्फ़हू, इन्हें माफ भी करो और इनकी गलतियां दिल से मिटा दो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह तुम्हारी गलतियों पे पर्दे डाल के तुम्हें जन्नत अता कर देगा। मेरे भाइयों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसे जहन्नम मत बनाएं, इसमें आसूदगी हासिल करें, अच्छाइयां कबूल करें। अक्लमंद आदमी दरख्त होता है, और दुनिया में कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो किसी काम का हो लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल ना हो। क्या ख्याल है? शहद निकालते हो तो मक्खियां भी होती है ना, कॉमन सेंस की बात है ना। शहद निकालते हो तो मक्खियां भी होती हैं, फूलों के पास जाते हो तो कांटे भी होते हैं। भाई ये दुनिया है, हमने यहाँ से खुशबू लेनी है, अपना हिस्सा वसूल करना है। जो कांटे हैं उनके पीछे नहीं भागना कि ये कांटा यहाँ क्यों है, कांटे तोड़ने नहीं है, कांटों को खत्म नहीं करना। ये इंसानी फितरत है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसमें रखा है। कभी रहमत का मादा है, कभी जोश का मादा है, कभी कुताई है, कभी मोहब्बत करता है, कभी नफरत करता है। ये सारे जज्बात हैं, लेकिन अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपना हिस्सा वसूल करता है, जो इसे पसंद नहीं है उससे दरगुजर करता है। हर इंसान में खैर और शर दोनों चीजें होती हैं। कोई इंसान अंबिया के बाद 100% शर का मादा नहीं रखता, कोई इंसान 100% खैर का मादा नहीं रखता। दोनों चीजें होती हैं इंसान में। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दोनों पैदा की हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खैर को हाईलाइट करें, उससे फायदा उठाएं। जहां जहां शर आता है दाएं बाएं से उसे दबाने की कोशिश करें, लेकिन अपने भाई को तन्हा मत छोड़ें। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।